الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجب کا مہینہ بھی عطا فرمایا اور شعبان کا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ بس کچھ لمحات باقی ہیں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کو۔ کسی کو بھی ہم میں سے نہیں معلوم کہ وہ رمضان کے مہینے میں داخل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے اللہ اپنا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو آنے والا ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم مہینے کی آمد سے قبل 2 مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ تو الحمدللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ کہ رمضان بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ آج کچھ گفتگو مجھے رمضان کی تیاری سے متعلق چند مختلف اور متفرق باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس کو صحیح طرح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایک خطبہ دیا کرتے تھے جو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو میں ہر سال رمضان کے سے پہلے وہ جمعے میں خطبہ پڑھا کرتا ہوں اور یہ شروع سے میرا معمول چلا آ رہا ہے تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اس خطبے میں چند متفرق اور اہم باتیں، گراں قدر نصیحتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اس کے چند اقتباسات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا
اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ ایک عظیم مہینہ تمہیں عطا فرما رہے ہیں، اور وہ عظیم مہینہ تم پر آنے والا ہے. بڑا عظیم اور مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا. قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام 12 مہینوں میں اس مہینے کا انتخاب فرمایا. تو کوئی خاص وجہ تو ہوگی اس مہینے کی کہ قرآن کے نزول کا بھی یہ مہینہ ہے. پھر آپ نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دے دیا، اور اس مہینے کی راتوں کو کھڑے ہونے کو تطوع قرار دیا. تطوع کا معنی عام طور پر نفل کیا آتا ہے. عام طور پر تطوع کا ترجمہ نفل سے کرتے ہیں، لیکن یہاں معنی تطوع کا نفل نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے بالاتفاق کہ یہ تراویح جو ہے یہ نفل نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ قریب علی الواجب کا درجہ ہے. سنت مؤکدہ قریب علی الواجب کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ جس شخص کو پورا قرآن کریم تراویح میں سننے کی، تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. یہ مہینہ جو ہے وہ صبر کا ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے. صبر کا معنی رکنا. کس چیز سے رکنا؟ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی آدمی رکتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور جو جائز اور مباح چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہیں اس سے بھی ہاتھ روک لیتا ہے. اسی طریقے سے اس مہینے میں اپنے آپ کو قابو میں کرنا، اپنے آپ پر ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، یہ ایک اس مہینے کا اہم تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات مشہور ہے، مجھے اس کی اصل پتہ نہیں چل سکی. کہتے ہیں کہ یہ رمضان میں غصہ بہت زیادہ آتا ہے. رمضان میں حالانکہ شیطان تو بند ہو چکا ہے، شیطان بند ہو چکا ہے، اور ماحول بھی تقریباً سازگار ہوتا ہے، ہر آدمی روزے سے ہوتا ہے، شہوت بھی کچل جاتی ہے. پھر کاہے کا غصہ، پھر کس چیز کی جذباتیت، پھر کیسا جوش اور خروش. کہتے ہیں کہ یہ رمضان میں غصہ بہت آتا ہے. تو اگر کسی کو رمضان میں غصہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی مشق کرے، اس کو کنٹرول کرنے کی مشق کرے. پھر تو رمضان کے جو اغراض اور مقاصد ہیں، اس کے جو انوار اور برکات ہیں، انشاءاللہ وہ نصیب ہوں گے. اور اگر یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا تو پھر پیدائش سے لے کر روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، جب تک زندہ روزے رکھتے رہیں گے، لیکن ان روزوں کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے اس سے خالی، اس سے فارغ. رکھ رہے ہیں روزے، بچپن سے رکھ رہے ہیں، نہ عادتیں بری ختم ہو رہی ہیں، نہ مزاج بدلا جا رہا ہے، نہ طبیعت اپنی بدلنے کے لیے تیار، نہ اپنا ماحول بدلنے کے لیے تیار، نہ اپنا ذہن دینی ذہن بنانے کی فکر. چل رہا ہے، چل لیتے. تو یہ مہینہ صبر کا ہے. صبر کا معنی میں نے عرض کیا. اسی طریقے سے صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ زبان کو قابو میں کرو. گالم گلوچ کی اجازت نہیں، غیبت کرنے کی اجازت نہیں، کسی کا برائی سے تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں.
زبان کو کنٹرول کرو، اور اس مہینے میں اگر کنٹرول کر لیا تو امید ہے انشاءاللہ 11 مہینے بھی کنٹرول رہے گی، اور اگر اس مہینے آزاد چھوڑ دیا تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ جس سے ہمارے نفس کی اصلاح ہو۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہی ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت سے کم کوئی چیز اس کا صلہ نہیں بن سکتی، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کا آپ مشاہدہ انشاءاللہ کریں گے رمضان میں، کہ رمضان میں دسترخوان پر بس اوقات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر سال میں آدمی نہیں کھا سکتا، پورے سال کھانے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں رزق عطا فرماتے ہیں۔ کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے پھل، کیا کیا چیزیں دسترخوان پر پھیلی بھی ہوتی ہیں اور سجی بھی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مومن کا رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہر آدمی کرتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتقت رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر کسی شخص نے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا یا ایک کھجور کے دانے سے افطار کرایا، اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! کیا ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو ایک دانہ کھجور کا نہیں کھلا سکتا؟ کیا افطار کرانے کے لیے اور کیا سحری کرانے کے لیے بہت بڑا سیٹ ہونا ضروری ہے؟ بتائیے، بہت بڑا مالدار ہونا شرط ہے؟ کوئی بہت بڑی فیکٹریاں اس کی لگی ہوئی ہوں؟ نہیں، میں بھی کرا سکتا ہوں، آپ بھی کرا سکتے ہیں، ہر آدمی کرا سکتا ہے۔ ایک کھجور کا دانہ کھلانا، ایک گھونٹ پانی پلانا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ ایک آدمی جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس اور مشقت برداشت کر کر اجر اور ثواب کما رہا ہے، وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرما رہے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کیا، صرف روزے دار کو افطار کرا دیا، پانی پلا دیا، شربت پلا دیا، لسی پلا دی، جوس پلا دیا، اتنا اجر اور اتنا ثواب۔ اور حدیث میں ہے، میں پہلے یہ خطبے میں چند باتیں عرض کر لوں، پھر کچھ متفرق باتیں مجھے ذکر کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے کی برکت سے جہنم سے اس کی گردن آزاد فرما دیں گے، اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے تیز تند ہوا چلتی ہے اور ہر چیز کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا جب تیز ہوا چلتی ہے ہر پتا حرکت کرتا ہے، ہر درخت حرکت کرتا ہے، ہر چیز میں جو جمود ہوتا ہے وہ جمود اور سکوت اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ رمضان میں ایسی ہوتی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے، ہم اپنے اعتبار سے سخاوت کریں، جو کر سکتے ہیں آپ اپنے اعتبار سے کریں، ہر آدمی اپنے حساب سے کرے، کر سکتا ہے۔ بہرحال اور بھی متفرق باتیں اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس خطبے سے ہٹ کر جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں وہ چند متفرق باتیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی مجھ سمیت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ اپنے فضل سے عطا فرما دیں، اس لیے کہ گارنٹی ابھی بھی کوئی نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، اب پتہ نہیں چاند کب ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کسی طرح داخل ہو جائے، رمضان کا مہینہ مل جائے، اس کی دعا، تڑپ، اس کی فکر، اس کی کوشش، ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے، بہت خیر خواہی کے ساتھ، بڑی دل سوزی کے ساتھ، بہت ہمدردی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بہت محبت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی رمضان سے پہلے اپنا نظام زندگی یا رمضان کے مہینے کو کس طرح گزارنا، اس کا نظام الاوقات بنائے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایک چارٹ بنائے، اپنا نظام الاوقات بنائے، یومیہ اس کے جو معمولات ہیں اس کو ترتیب دے۔ عام طور پر، عمومی طور پر ایک بات یہ سمجھ جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں صرف دو کام ہوتے ہیں۔ رمضان، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہے، وہ کہے گا کہ صرف دو کام ہوتے ہیں رمضان میں جو بقیہ مہینوں میں نہیں ہوتے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کر بات کرنے جا رہا ہوں۔ عام طور پر ذہن میں 99% لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان میں صرف دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان نام ہے دو کاموں کے اضافے کا۔ کیا دو کام؟ دو کام۔ رمضان نام ہے روزے کا اور تراویح کا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، یہ بات صحیح ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں یہ دو کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ رمضان صرف اس دو کام کا نام نہیں ہے، رمضان میں یہ دو کام بھی ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دو کام بھی ہوتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اور کام بھی کچھ ہوتے ہیں رمضان میں جو کرنے چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات، اور ذہن میں جو بات اگر یہ بیٹھی تو اس کو ایک طرف کر دیں کہ رمضان نام روزے اور تراویح کے پڑھنے کا ہے۔ روزہ اپنی جگہ ہے، تراویح اپنی جگہ ہے، دونوں اہم عبادتیں ہیں۔ ایک کام اگر کر لیا جائے، ایک کام بلکہ دو کام، بلکہ دوسرے کام کا بات کرنے کا موقع مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، ابھی تو فی الحال ایک بات آپ سمجھ لیں۔ ایک کام اگر کر لیا جائے تو یقین کریں، میں بہت ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کی جو برکات ہیں، رمضان کے جو ثمرات ہیں، رمضان کے جو مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ ایک بات کا اہتمام کر لیا جائے، روزہ اپنی جگہ ہے، تراویح اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے رمضان میں ایک بات کا عہد کر لیا جائے۔ کیا؟ یونائٹڈ کی سموسے، رول، دہی بڑے، فی فول کے دہی بڑے، مجھے سارے نام یاد ہیں، کہاں کیا چیز ملتی ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کا میرا ذوق ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ پکوڑے اور افطاری اور فلانا اور دھماکہ، یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا۔ ایک بات کا اہتمام کر لی جائے، وہ کیا کہ اس بات کا عہد کر لی جائے کہ میں اس رمضان میں، چلے ایک رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اس بات کا عہد کر لیں کہ زبان کو میں اس مہینے میں اپنے قابو میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کیا اس کی برکتیں نصیب ہوں گی آپ کو دوسرے رمضانوں میں، اور اس چیز کو کنٹرول کر کر رمضان کو گزارنے میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ میں نے بہت معمولی سا مختصر سا جملہ کہا ہے لیکن بہت پھیلا ہوا ہے۔ اس رمضان میں میں زبان کو کنٹرول کروں گا، ایک کام کر لیں،
سمجھ رہے آپ؟ زبان کو کنٹرول کروں گا، کن چیزوں سے زبان کو کنٹرول کروں گا؟ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. جھوٹ سے، غیبت سے، گناہ کے کاموں سے، حرام لقمہ منہ کے اندر داخل کرنے سے، گالم گلوچ سے، فسق اور فجور سے، دوسروں کی پیچھے غیبت برائیاں کرنے سے. اس مہینے کم سے کم میں یہ کام نہیں کروں گا انشاءاللہ. یہ جتنے باقی پیچھے یہ ان کا ارادہ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے. ارے بابا بول دے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے. اظہار تو کریں. کون سا میں چلے کے لیے نام لکھ رہا ہوں آپ کا کہ میں دوبارہ پھر آپ کو پکڑوں گا. تو انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں. اس کو اگر قابو کر لیا، یقین کریں عجیب و غریب برکتیں اور خیریں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی آپ سے لڑ رہا ہے، ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور آپ نے کیا کہا؟ نہیں بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں آپ سے نہیں لڑتا. آپ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، آپ جو کر رہے ہیں میں جواب نہیں دیتا. آپ مجھے بتائیں یہ آگ آگے بھڑکے گی؟ حضرت بتائیے یہ آگ آگے بھڑکے گی؟ ختم ہو جائے گی اسی وقت. ایسا کیسے آپ نے پانی ڈال دیا، ختم بات. میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں. آپ یہ عہد کر چکے ہیں کہ میں رمضان میں غیبت کسی کی نہیں کروں گا. سب سے زیادہ غیبت تو ہماری ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن جو بیچارے کرنے والے ہیں وہ میرے محسن ہیں، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میرا دل چاہتا ہے ایک ایک آدمی کو 1-1 لاکھ روپے میں دوں اس کام پر، اگر میرے پاس پیسے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارے رمضان میں ساری نیکیاں کما کر مجھے مفت میں دیتے ہیں. میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے. آپ نہیں سمجھ رہے؟ میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے. 1-1 لاکھ روپے ایک آدمی کو میں دوں پکڑ کے کہ تم نے راتوں کو جاگ کر، نمازیں پڑھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، عبادتیں کر کر، صدقہ خیرات کر کر، لوگوں کے گھروں میں راشنیں دے کر تم نے وہ سارا اعمال جو ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. میں تو خوش قسمت ہوں. تمہیں بھی کچھ ملنا چاہیے. خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا، میں اچانک یاد آ گیا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ غیبت حلال ہوتی. میری آواز آ رہی ہے؟ پیچھے نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے آواز کچھ کم ہوگی. بتائیں نا ان کو. وہ صحیح کر رہے ہیں، بتا دو بھائی آواز نہیں آنا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قیمتی ملفوظ ہے، وہ ملفوظ سنا کر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ غیبت کرنا حلال ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، چونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے. نہیں سمجھے بات؟ اگر یہ غیبت جائز ہوتی اور یہ غیبت حلال ہوتی تو میں اپنی نیکیاں اپنی ماں کو دیتا. کیوں میں پراؤں کو میں نیکیاں اپنی دوں؟ لیکن وہ رمضان میں ہمارا بازار کھلا ہوا ہوتا ہے، محفلیں مجلسیں لگی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو اس کو کنٹرول کر لیں، بہت ساری چیزوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. لا یعنی باتیں میں نہیں کروں گا رمضان کے مہینے میں. میں نے اتحادیت کیا ہوا ہے. نہ گناہوں کی مجلس میں بیٹھوں گا، نہ یاروں اور دوستوں کے ساتھ میں گپ شپ لگاؤں گا. یہ رمضان کا مہینہ تو میرا ان 11 مہینوں سے مختلف طریقے سے گزرنا چاہیے. میں عبادت کروں، قرآن پڑھوں، تلاوت کروں، قضاء عمری، دعا، توبہ، استغفار، ذکر، اذکار، آرام، بس اور کچھ نہیں. اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے تمام دنیاوی معاملات، تمام کاروباری مشغولیات، تمام مصروفیات رمضان میں کم کر دیں. پھر انشاءاللہ اس رمضان کا فائدہ ہوگا. میں نے اس لیے پہلے جملہ کہا کہ اپنے معمولات کو ترتیب دیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں. کم سے کم درجہ مجبوری میں اپنے دنیاوی کاموں کو آپ ترتیب دیں. باقی وقت سارا آپ کا عبادت میں لگے، جس کے لیے رمضان آیا ہے. جس کے لیے رمضان آیا ہے. کسی کو چھٹی مل سکتی ہے، جہاں کام کرتا ہے چھٹی لے لے 1 مہینے کی.
وقت کم کرا لیں. ظاہر ہے وہ بھی ضروری ہے, دکان پر جانا بھی ضروری ہے, نوکری کرنا بھی ضروری ہے, لیکن کوشش یہ کرے جو آپ کو خریداری کرنی ہے, عید کی شاپنگ کرنی ہے, جو بچوں کے لیے آپ کو لینا دینا ہے, جو بھی معاملات ہیں نمٹا دے رمضان سے پہلے. رمضان سے پہلے نمٹا دے ساری چیزوں کو. اور میں نے الحمدللہ میں ہر رمضان سے پہلے ساری چیزوں سے میں فارغ ہو جاتا ہوں. بالکل نہ رمضان میں بازار نہیں, رمضان میں مارکیٹ نہیں, رمضان میں کوئی شاپنگ نہیں, سب کام لینا دینا خریداری سب ہو چکی ہے. رمضان کا مہینہ اس کے لیے نہیں ہے. تو ایک کام میں نے عرض کیا کہ ایک کام وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو لگام دے دیں, عہد کر لیں اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا. رمضان کے مہینے میں کم سے کم جھوٹ نہیں بولوں گا. رمضان کے مہینے میں زبان کے گناہوں سے میں بچوں گا. رمضان کے مہینے میں حرام لقمے سے بچوں گا. عجیب بات نہیں ہے کہ آدمی حلال چیزوں کو رمضان میں چھوڑ رہا ہے. بھائی کھانا حلال ہے حرام نہیں بتا رہے پیچھے والے, حلال ہے. رمضان میں چھوڑتے نہیں چھوڑتے کس کے لیے چھوڑتے ہیں, کس کے لیے چھوڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کے لیے. پینا حلال ہے حرام؟ حرام. میں سمجھے شاید نیا فتویٰ آ گیا. پینا حلال ہے, پینا حلال ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں بس اب اگر ایک گھونٹ حلق میں پانی ڈالا تمہارا روزہ نہیں ہے. اب ہم وضو میں بھی کیا کرتے ہیں, وضو میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ پانی نیچے نہ جائے, حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں. کس کے ڈر سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کر رہے ہیں. تو کھانا بھی حلال تھا ایک وقت تک کے لیے, وہ بھی حرام ہو گیا. پینا حلال تھا ایک وقت تک کے لیے, وہ بھی حرام ہو گیا. تو جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں تو ان کی حرمت رمضان میں کتنی بڑھ جائے گی. حرام طریقے سے مال کمانا, حرام طریقے سے مال کھانا, دو نمبری کرنا حلال ہے حرام؟ سوچ کے بتا دیں. حرام ہے, ابھی بھی حرام ہے, رمضان میں بھی حرام ہے, لیکن رمضان میں اس کی حرمت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی حلال چیزوں سے تو اپنے آپ کو روک رہا ہے افطاری تک کے لیے, کھانے سے بھی رک رہا ہے, پینے سے بھی رک رہا ہے, دوسری حلال جو چیزیں ان سے بھی رک رہا ہے, اور افطاری جو ہے وہ حرام پیسوں سے کر رہا ہے. افطاری جو ہے وہ حرام مال سے خرید کر رہا ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ حلال چیزوں سے تو روک رہا ہے اپنے آپ کو, اور جب افطاری کا بتا رہا ہے تو حرام مال سے افطاری کر رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ایسا کرتا ہو. میں ایک بات بتا رہا ہوں, تو بھائی اس سے رکنا ہے, اور روزہ بھی ہمیں رکھنا ہے انشاءاللہ, چاہے جتنی بھی گرمی آئے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے انشاءاللہ موسم اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اور اگر اللہ نہ کرے موسم یہی رہا یا اس سے بھی زیادہ رہا, تو ہم نے تو اس سے بھی زیادہ گرمیوں میں روزے رکھے نہیں رکھے. اور حدیث شریف میں کہ ان الاجور بقدر المشقہ, جتنی زیادہ مشقت و تکلیف اٹھاؤ گے اجر اور ثواب بھی پھر اسی کے بقدر ملے گا. اور خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے روزہ گرمی بھی شدید ہوئی, اللہ نہ کرے گرمی شدید ہوئی, روزہ رکھا اور انتقال ہو گیا, پھر کیا خیال ہے؟ کیسی موت آئی ہے؟ کیسی موت آئی؟ قابل رشک موت آئی ہے, قابل رشک موت آئی. لیکن آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میں ویسے بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. موسم بھی اچھا ہوگا, رمضان بھی انشاءاللہ اچھا گزرے گا, روزے بھی رکھنے ہیں اور تراویح بھی پوری پڑھنی ہے. کب تک؟ 27 نہیں بابا, 29 یا 30, جب تک کہ چاند نظر نہیں آتا عید کا. تراویح بھی پڑھنی ہے. اب جہاں پر بھی آپ کو تراویح پڑھنی ہے ٹائم ہو گیا ہے. میری شکایت لگائی گئی ہے کہ جی یہ کبھی بھی 2 بجے نماز نہیں کھڑی کرتا, 2-4 منٹ یہ ہمیشہ ہر جمعہ آگے بڑھا دیتا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2 بجے نماز کھڑی ہو جائے. اچھا جی, تو
کیا کہہ رہا تھا؟ تراویح پڑھنی ہے، جہاں پر بھی آپ کو پڑھنی ہے شوق کے ساتھ پڑھنی ہے، رغبت کے ساتھ پڑھنی ہے، بوجھ سمجھ کر اس کو گردن سے اتارنا نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ میں اگر تراویح اگر کوئی آدمی پڑھا رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو قرآن کا حق ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ آدمی اس طرح قرآن پڑھے جیسے کہ حدیث میں اس طرح قرآن پڑھے کہ قرآن اس پر لعنت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ حدیث میں کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلعن، اور قرآن اس کو لعنت کرتا ہے۔ تو بھائی 1 گھنٹہ 10 منٹ 1 گھنٹہ 15 منٹ پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے تراویح میں؟ اتنا ہی لگتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتا ہے۔ تو اگر 1 گھنٹہ 10 منٹ اگر تراویح میں، تو جی آج تو 5 منٹ دیر ہو گئی امام صاحب، خیریت تو تھی؟ ہاں میں بھی خیریت نہ پوچھے، میں خیریت سے ہوں، ہاں اور آپ کی خیریت خداوند قدوس سے میں مطلوب چاہتا ہوں بس۔ تو خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کہیں اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ تراویح ہوتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ وہاں جائیں، کوئی پابندی تو نہیں کہ آپ یہیں پر پڑھیں۔ آپ ایسی والی مسجدیں بھی ہیں ہمارے قرب جوار میں، وہاں جائیں، گرمی بہت زیادہ ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں سے جائیں دوسری جگہوں پر، یہاں سے جائیں۔ یہاں تو وہ لوگ پڑھیں جو محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دل لگا کر، خوشی سے، رغبت سے قرآن سننے آتے ہوں، وہ پڑھیں۔ ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں اور سامنے والا بھی بیچارہ خوش ہوتا ہے۔ اور جلد بازی ادھر یعلمون تعلمون یہ ہم سے نہیں ہوتا، اس طرح ہم سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس لیے 1 مہینہ ہے، ارادہ کر لیں انشاءاللہ پوری محبت کے ساتھ میں قرآن سنوں گا، جہاں پر بھی آپ کی مسجد ہے، جہاں پر بھی آپ کو تراویح پڑھنی ہے، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر پڑھیں، اور یہ سمجھیں کہ اس تراویح کے پڑھنے پر اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کر رہے ہیں۔ خیر بہرحال تراویح بھی انشاءاللہ ہوگی، اللہ نے چاہا 27 روزہ تو یہاں پر ہوگی۔ اچھا باتیں تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں وقت پر ختم کرنا چاہ رہا ہوں، 1-2 باتیں کر لوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے 2 اعلان ہیں، وہ میں مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا، آپ کے علم میں ہوگا، جو تقریباً گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ محلے کی بچیاں آتی ہیں، کتنی بچیاں حفظ کا امتحان دے کر فارغ بھی ہو گئی، وفاق المدارس کا بھی امتحان دے دیا، کتنی بچیاں ناظر قرآن کریم پڑھ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا ایک باپردہ ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے ہمیں دیا ہے۔ اور ابھی حال میں ایک 62-63 سال کی خاتون نے پورا قرآن کریم ناظرہ تجوید کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ 62 سالہ خاتون، یہ شوق کی بات ہے، جب گھر میں عورتیں قرآن صحیح پڑھیں گی تو انشاءاللہ اولادوں کو بھی قرآن صحیح پڑھنا آئے گا۔ تربیت تو ماں سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس جگہ سے، اس مدرسے سے اہل محلہ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور الحمدللہ بہترین انتظام ہے، اور بچیاں آتی ہیں، پڑھتی ہیں، ایک محفوظ ماحول ہے، راستہ الگ ہے، کوئی اختلاط نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مدرسے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سے مراد ہماری عورتوں کو، یہ نہ ہو کہ کل آپ بھی پہنچ جائیں، ہم سے مراد ہماری عورتوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، ہماری بچیوں کو اس مدرسے سے استفادہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جن بڑی عمر کی خواتین جن کا قرآن کریم صحیح نہیں ہے، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ کم سے کم اپنا مرنے سے پہلے تو قرآن کریم صحیح کر لیں۔ حافظ ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے، عالم بننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا، قواعد و ضوابط کے مطابق قرآن کریم پڑھنا یہ فرض ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آخری بات، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں 1-8 سال جو کرونا کی وجہ سے مدرسۃ البنات میں عورتوں کی تراویح نہیں ہو سکی، لیکن وہ تراویح اس مرتبہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، بہتر مسئلہ یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے تراویح۔ مسئلہ یہی ہے، عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں تراویح پڑھے، وہ باہر نہ آئے، اس لیے کہ فتنے کا زمانہ ہے۔
لیکن عام طور پر چونکہ گھر میں خواتین مشغول ہوتی ہیں کاموں میں، تو عام طور پر یہ تو تراویح پڑھتی نہیں ہے یا اس میں سستی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے ہماری مساجد میں، ہمارے اپنے مسلک کے مساجد میں جگہ جگہ بڑی بڑی جگہوں پہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتی حضرات وہ باقاعدہ ترغیب تو نہیں دیتے، اطلاع کر دیتے کہ بھئی ہمارے یہاں انتظام ہے، اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ تو یہ اعلان ہماری طرف سے بھی ہے کہ اگر کوئی خواتین شریک ہونا چاہے تراویح میں تو پردے کے ساتھ آئیں گی، ان کا راستہ الگ ہے، جگہ مسجد میں نہیں ہے، مسجد سے متصل ہے، اور ہم ترغیب نہیں دے رہے، ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔ ترغیب اور اطلاع میں فرق ہے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ بھائی گھر میں پڑے خواتین، لیکن اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو گارڈ بھی وہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بچوں کو ساتھ نہ لائیں تاکہ وہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تراویح وہاں پر ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ہمیں صحیح طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی سے ذہنی طور پر ہم اس کے لیے ابھی سے آمادہ ہوں، اور اپنا پورا دن بھر کا جو معمول ہے اور جو ترتیب اور نظام الاوقات ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم بنائیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ کس میں گزرے؟ عبادت میں گزرے۔ کام کاج کاروبار یہ تو پورے 11 مہینے ہم کرتے رہے، کس نے ہمیں منع کیا ہے؟ لیکن یہ مہینہ اپنی وہ مصروفیات کم کریں اور زیادہ وقت ہمارا جو ہے وہ مسجد میں ہو، زیادہ وقت ہمارا عبادات میں ہو، زیادہ وقت ہمارا دعاؤں میں، ذکر اور اذکار میں، اللہ سے دعاؤں اور مناجات میں ہمارا وقت گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیر و برکتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی ہمیں صحیح طریقے سے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔